لازمی تو نہیں ہے، بہتر ضرور ہے۔ پہلے تو نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، بخاری مسلم میں آیا کہ کھڑے ہو جاؤ، ایون کافروں کے جنازوں پر بھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جان تو تھی نا جو چلی گئی دنیا سے، لیکن بعد میں آپ نے منع نہیں سے فرمایا، لیکن اسے مشروع نہیں فرمایا۔ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو ٹھیک، نہ کھڑا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا لازم ہے؟ تو یہ جو جنازے کے احترام میں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ علی مرزا نے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جنازے کا جو کھڑے ہونے کا معاملہ اگر بیچ سڑک پر ہے تو کس طریقے سے جو ہے اس کو آدمی ہینڈل کرے، اور آج کے ڈیٹ کے حساب سے، آج کے جو دنیاوی مسئلے ہیں اس کے حساب سے جو چیز بھی ہے وہ آپ کریں، اور کوئی ضروری نہیں ہے جو کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بولا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں سوال جواب ان سے ہوا ہے، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں۔ اور جو جنازے کا بھی معاملہ ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی باتیں آپ تک پہنچیں اور آپ بھی دوسروں تک یہ باتیں اچھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کا راستہ آسان کرے، ہدایت کا راستہ کھول دے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ڈیٹ میں یہ اب ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بھی اب غلط بات ہے نا کہ جنازہ آ رہا ہے اور آپ اپنی اتنی بڑی گاڑی لے کے روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور جنازہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ کام نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک کو روکیں ایمبولینس کے لیے، جنازے کے لیے، تاکہ وہ لوگ گزر جائیں۔ تو یہ تو آپ کو بیسک ایتھکس تو آنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ واضح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ رکوع میں شامل ہوا تھا، جب امام نے سلام پھیرا اس نے اپنی رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے بعد میں کہا کہ تجھے اپنی رکعت، بلکہ بعد میں نہیں، وہ جب کھڑا ہوا انہوں نے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا کہ تیری نماز ہو گئی ہے مکمل، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں امام بخاری کا صرف تفرد ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ اور ان کے ماننے والے اور اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ جنازے کے بعد دعا اور گلخوانی، چالیسواں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں؟ انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے ہوئے بندے کے حق میں اصالہ ثواب کے قائل نہیں ہیں؟ آپ انہیں یہ جواب دیں نا۔ آپ لوگ مسئلے کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ مجرم آپ لوگ ہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجا، چالیسواں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ سورۃ الحشر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے۔ آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ تو اس میں اپنے لیے بھی عافیت مانگی ہے، مردوں کے لیے بھی عافیت مانگی ہے، ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیں۔ پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو 3 اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا۔ نمبر 2 علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی، جیسے امام بخاری، امام مسلم نے کی۔ تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا، سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، بخاری میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، مختصر جواب دیا ہاں، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی۔ تو مردے کو صدقہ اور خیرات، دعاؤں کا حصہ، نیک اولاد کا آٹومیٹکلی ثواب، پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا، آٹومیٹکلی، ماں باپ زندہ ہے یا مردہ، چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی، ثواب ملے گا۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے،
یہ میری ویڈیو دیکھیں. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وہابی نہیں ہیں, آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, حالانکہ وہابی بیچارے بھی یہ نہیں کہتے, بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے تینوں کو دفنایا, کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا, نہ کسی کا مزار بنوایا. آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا 40واں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک جائے پھر تکیو وہ ایسا مردود ہوئے گا, یا قبول کر لے گا گل, یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے, جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو پہلے. داڑھ تھلے کس نے دینا ہے کیا صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا ہی جنت میں جائے گا؟ سرکار نہیں, مسلمان بھی کوئی کنفرم نہیں ہے. ہاں کس سے کنفرم ہے؟ جائیں بریلویوں سے پوچھیں کہ وہابی جائیں گے. ہاں یہ تو ان کا حوصلہ ہے, آپ دیکھ لیں. ان کی حالت یہ ہے, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ لکھا ہے. اور جواب میں المحند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان, اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر شیاطین تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی ہے احکام شریعت کے اندر. ہائے 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 ہائے, انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں, ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے, یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا, پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب, دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے, اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے, نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے, الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے, ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ, جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے الحمدللہ. تو یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے کوئی جنت میں نہیں صرف چلا جائے گا جب تک مسلمانوں والے کام نہیں کرے گا, اور نہ کوئی کافروں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کئی کافر جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور جو کافر جن تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی وہ ویسے ہی اہل فطرت میں شمار ہوں گے. غیر مسلم یعنی کہ ہندو تو قبر میں جاتے نہیں, تو کیا ان کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے؟ یار عذاب قبر ایک مثال کے طور پہ یہ عذاب برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ یہ اس چیز کا کیا محتاج ہے کہ قبر میں جو دفنایا جائے گا اسے عذاب ہوگا؟ قبر میں بھی کچھ عرصے بعد گل سڑ جاتا ہے, وہ عذاب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. چاہے وہ قبر مٹی کے اندر ہو, آگ میں ہو, ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا ہو ایک ریش کے ذریعے, یا سمندر میں غرق ہونا ہو, یا کسی شیر کے پیٹ میں جانا ہو, وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی برزخ بنا دے گا. کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ جی میں بندے لبڑے نے ہندو کتنے گیا میں انہوں عذاب دینا ہے. بھائی یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, تو اسی اپنا کام کرو. قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے, اور اگر قبر میں عذاب ہو تو آخرت میں کیا عذاب دوبارہ ہوگا؟ قبر کا عذاب الگ سے ہے, آخرت کا الگ سے ہے, دنیا کا الگ سے ہے. 4 قسطیں, اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا, ویسے تفصیلی ویڈیو ہے 117A اور B مسئلہ. عذاب قبر پہ 10 آیات اور عذاب قبر پہ 17 صحیح الاسناد حدیث, یہ میری 2 ویڈیوز ہیں آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی, وہ آپ دیکھ لیں. باقی اس پہ میں نے فی البدی گفتگو کوئی 7-8 منٹ کی تھی, وہ اپنے کلپ بنایا ہوا ہے اور اسے کچھ عرصے میں انشاءاللہ پبلش کر دیں گے. 4 قسطیں عذاب قبر کی. ایک دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آیا کہ دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. دوسرا سورۃ الانفال میں سورہ الانعام میں آیا کہ موت کے وقت فرشتے منہوں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تیسرا مرنے کے بعد برزخ میں, چاہے آپ اسے عذاب قبر کہیں عذاب برزخ کہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المؤمن میں فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ آخرت کا عذاب, وہ تو پورا قرآن
بھرا پڑا ہے اس سے۔ کفر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکا مگر نادم ہے اور اقرار کرتا ہے۔ کیا نادم اور کیا اقرار کرتا ہے؟ نادم اور اقرار کرے گا وہی شخص جو نماز شروع کر دے گا، خالی آنسو اور تسمے بہا رہا ہے۔ اللہ کا نام سن کے تو اللہ کے منکرین بھی جو ہے وہ بھی کوئی ایک اچھی سی کوئی حمد آ جائے تو وہ بھی کبھی کبھار ان پہ بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا فراڈ ہے۔ مومن یا مسلم وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیفینیشن کے تحت ہے۔ بالکل واضح ہے قرآن میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اور بخاری مسلم حدیث کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمے کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ترتیب میں یوں ہے، کلمہ، اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور پھر رمضان کے روزے۔ دین حق کے لیے ہمیں اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بعض صحابہ نے کیا کیا تھا، ہمیں اپنے اعمال کی، جی اپنے اعمال کی فکر ہے نا۔ اب اللہ کے نبی ہمیں فرما کے گئے ہیں نا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں۔ ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا، اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کو دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے، لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں، کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے، باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا، یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا۔ اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے، پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟ کل تک تو نے عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا۔ اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے۔ الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک چاہے۔ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وابی نیاز کیوں نہیں کھاتے؟ سنی نیاز کھل کر کھاتے ہیں۔ دیکھیں نیاز اگر اللہ کے نام کی ہو، کسی بابے کے اس چکر کے لیے نہ ہو تو اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ وابیوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ غیر اللہ کے نام اور ان کی خوشنودی کے لیے آپ نیاز دے رہے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جی اگر ہم داتا دربار پہ ہر 11ویں کو دودھ نہیں دیں گے تو ہماری بھینسیں اور گائیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو بھئی آسٹریلین گائے جو ہیں جو آپ کے سارے بزرگان دین کی گاؤں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، وہ کس مزار پہ جاتی ہیں؟ یار بات کرنے والی کرو یار، خدا کے لیے۔ اس سوشل میڈیا نے اور سائنس نے آپ کے پرانے بزرگوں کی بھی مٹی پلیت کی ہے اور آج کل کے بزرگوں کی بھی مٹی پلیت کر دی ہے۔